بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں 8 پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے وقت ایک تاجر کے اونٹ آئے۔ اسے اونٹوں سے سامان اتروانے کے لیے ایک مزدور درکار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے اپنی خدمت پیش کر دی اور رات گئے تک اونٹوں پر لادا ہوا سامان اتارتے رہے۔ تاجر نے محنت کا معاوضہ 1 درہم دیا۔ چونکہ رات زیادہ گزر چکی تھی، اسی لیے کھانے پینے کے سامان کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، لیکن ایک دکان سے جو میسر آ ہی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 درہم کے جو لے کر آئے۔ ادھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی دیر سے انتظار میں مصروف تھیں۔ شوہر نامدار پر نظر پڑتے ہی خوشی سے نہال ہو گئیں اور ان سے جو لیے اور چکی میں پیس کر ان کا آٹا بنایا اور آٹا گوندنے کے بعد آگ جلائی اور روٹیاں پکا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دی۔ کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بھوکے ہیں، لہٰذا شوہر کی تابعداری اور خدمت کی عظیم مثال پیش کرتے ہوئے روٹیاں پکا کر پہلے اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کی تاکہ وہ پہلے تناول فرما کر اپنی بھوک مٹا سکیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کھانا تناول فرما چکے تو وہ خود کھانے کے لیے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لمحے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک یاد آیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ ایک دن جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت فاقہ میں ہیں، تو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جانے پدر، یہ پہلا کھانا ہے جس کو 3 دن بعد تیرا باپ کھائے گا۔ عبرانی میں یہ اضافہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی کا ٹکڑا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، یہ ٹکیا ہے جسے میں نے پکایا تھا۔ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اکیلے ٹکیا کھا لوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہوں۔ اس میں سے ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سچائی اختیار کرو، سچائی اور راست گوئی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی بہشت میں لے جاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راست گوئی کا پیکر تھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو صادق نہیں دیکھا سوائے ان کے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی اور نہ کبھی کوئی برا عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اے علی رضی اللہ عنہ، تجھ کو 3 باتیں ایسی عطا ہوئیں کہ کسی اور کو نہیں ملی اور مجھ کو بھی نہیں ملی۔ نمبر 1، تجھ کو سسر میرے جیسا ملا اور مجھے تجھ جیسا نہیں ملا۔ نمبر 2، تجھ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی میری بیٹی الزوجہ ملی، مجھ کو ویسے نہیں ملی۔ نمبر 3، تجھ کو حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ جیسے فرزند عطا ہوئے اور مجھ کو ان جیسے نہیں ملے، البتہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے واقعے کے بعد ہم سب کو کھانا نصیب ہوا۔ والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور میں کھانا کھا چکے تھے، لیکن والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ابھی تک کھایا نہیں تھا۔ انہوں نے ابھی روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ ماجدہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کی نظر کر دو۔
مجھ کو تو ایک وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کو امت مسلمہ کا بے حد درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بعض اوقات ساری رات دعائیں مانگتی رہتی، اپنی سہولیات و آسائش کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی التجا نہ کرتی، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور جب رات آتی تو عبادت الہی کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی خصوصی جگہ میں نماز پڑھتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے کہا پیاری امی جان کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے پڑوسی پھر گھر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ امت کی غمخواری کے لیے ہر وقت عبادت الہی کی طرف متوجہ رہتی، راتوں کو جاگ کر مناجات میں مصروف رہتی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتی۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کا کس قدر شوق اور ذوق تھا کہ گھریلو مصروفیات کے دوران بھی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کئی نادان مصروفیات کے دوران کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بڑے اطمینان سے گانے سنتے ہوئے اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے بھی گنگناتے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی نادان خواتین گھر کے کام کاج کے دوران گانے سنتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گویا گانے باجوں کے بغیر ان کے کام نہیں ہوتے۔ لوگوں کو گانے باجوں کی عادت بد اس قدر پڑ چکی ہے کہ کوئی گاڑی چلا رہا ہو یا بائک پر کہیں جا رہا ہو، اپنے موبائل یا ٹیپ ریکارڈ پر گانے لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دن رات عبادت میں بسر کرنے کی عادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔